ویڈیو کلپ دیکھنے والے تمام قدردانوں، مہربانوں، کرم فرماؤ، ذرہ نوازو، خوش آمدید۔ آج آپ کی خدمت میں پاکستان کے قومی پرچم سے متعلق معروضات پیش کی جا رہی ہیں۔ اس ویڈیو کلپ میں ملک کی قومی علامت پرچم ستارہ و ہلال کے مختلف پہلوؤں سے وابستہ خیالات کی معقولیت یا عدم معقولیت پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے قومی پرچم کے 4 نمایاں پہلو ہیں: 1 نمایاں ہرا رنگ، 2 ہلال، 3 ستارہ، 4 سفید رنگ۔ جھنڈے میں 75% یا 3/4 حصہ سبز رنگ کا ہے اور 25% یا 1/4 حصہ سفید رنگ کا ہے، لیکن ہرے رنگ والے حصے میں سفید رنگ سے ایک چاند اور ایک ستارہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھنڈے میں ہرے رنگ کا تناسب 75% سے کچھ کم ہے اور سفید رنگ کا تناسب 25% سے تھوڑا زیادہ ہے۔ جھنڈے کا سبز رنگ مسلم اکثریت کی نمائندگی ظاہر کرتا ہے اور سفید رنگ غیر مسلم اقلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اصولی طور پر اکثریت اور اقلیت کے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ حقوق کے لحاظ سے اقلیت اور اکثریت سب برابر ہیں۔ سب کے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، قانون کی نظر میں سب کے حقوق یکساں ہیں، چاہے وہ اکثریت سے تعلق رکھتا ہو یا اقلیت سے۔ تعداد کے لحاظ سے کوئی اکثریت میں ہو سکتا ہے، کوئی اقلیت میں ہو سکتا ہے، لیکن مستقل اقلیت کو مستقل اقلیت کہنا یا مائنورٹی کہنا یہ مناسب نہیں لگتا، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مائنورٹیز کے حقوق بھی مائنر ہیں یا وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ سیدھا ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مسلم برادری اور غیر مسلم برادری، اور غیر مسلم برادری میں ہندو برادری، عیسائی برادری وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے۔ اکثریت اقلیت کے الفاظ مناسب نہیں لگتے۔ بس یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھنڈے کا سبز رنگ مسلم برادری کی نمائندگی کرتا ہے اور سفید رنگ غیر مسلم برادری کی نمائندگی ظاہر کرتا ہے۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بعد میں پھر کبھی بات کی جائے گی۔ قومی پرچم کا دوسرا پہلو ہے چاند بشکل ہلال۔ ہلال ہمارے جھنڈے پر بیچ میں نمایاں نظر آتا ہے اور اس کو اسلام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چاند کے بیچ میں ایک ستارہ بھی ہے۔ اس ستارے کو بھی چاند کے ساتھ اس شکل میں اسلام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر اکیلا ستارہ بنا دیا جائے تو شاید اسے اسلام کی علامت نہیں سمجھا جائے گا۔ اب آئیے پاکستانی جھنڈے کے ان 4 پہلوؤں پر یکے بعد دیگرے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پہلو ہے واضح ہرا رنگ۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ جھنڈے میں ہرا رنگ 75% سے کچھ کم ہے اور یہ ہرا رنگ ملک میں مسلم برادری کی نمائندگی کرتا ہے۔ برصغیر کے مسلمان صدیوں سے ہرے رنگ کو اسلام کی علامت سمجھتے آ رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کی خالق جماعت آل انڈیا مسلم لیگ جب 1906 میں معرض وجود میں آئی تو اس وقت کے مسلمان رہنماؤں نے جب آل انڈیا مسلم لیگ کا پرچم بنایا تو وہ ہرے رنگ کا تھا اور اس میں بیچ میں سفید رنگ سے چاند تارہ بنا ہوا تھا، کیونکہ آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے اس کے پرچم میں اسلامی علامات شامل کی گئیں۔ چاند تارے کے متعلق بات بعد میں کی جائے گی، فی الحال ہم ہرے رنگ کی بات کر رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا پرچم ہرے رنگ کا بنایا گیا تھا کیونکہ ہرے رنگ کو اسلام کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور اسی آل انڈیا مسلم لیگ کے پرچم کو پاکستان کا قومی پرچم بنا دیا گیا۔ بس اس میں قائد اعظم کے کہنے پر سفید رنگ کا اضافہ کیا گیا جو غیر مسلم برادری کی نمائندگی کے لیے ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ صدیوں سے ہندوستانی مسلمان ہرے رنگ کو اسلام کا رنگ سمجھ رہے ہیں، لیکن آج آگاہی کے اس دور میں مسلمان پوچھتا ہے کہ ہرے رنگ کا اسلام سے نہ تو تعلق نہ تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور نہ حدیث سے اور نہ تاریخ سے، تو پھر ہم پر یہ کس نے ہرا رنگ ڈالا؟ شاید وہ یہ بھی کہیں اللہ مار ڈالا۔ شاید آپ کو فلم دیوداس یاد آ رہی ہو، لیکن میں اپنے موضوع پر رہتا ہوں کہ ہرا رنگ ہو یا کوئی بھی رنگ ہو، سارے رنگ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا کوئی بھی ایک رنگ اس کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔
اور کوئی بھی ایک رنگ اللہ کے دین کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، نہ کسی ایک رنگ کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ سارے رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے۔ اب جہاں تک ہسٹری یا تاریخ کا تعلق ہے، تو اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے پہلی مرتبہ غزوہ بدر میں جب علم کی یا جھنڈے کی یا لشکر کے جھنڈے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو جو سب سے پہلا جھنڈا بنایا گیا تھا لشکر کا، وہ سفید رنگ کا تھا۔ یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی سیرت النبی پہ لکھی گئی کتاب جو آج بھی دستیاب ہے، وہ ہے سیرت النبی از ابن ہشام۔ تو آپ ابن ہشام کی اس سیرت کا متعلقہ صفحہ غزوہ بدر سے متعلق دیکھیں تو وہاں آپ کو واضح طور پر لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ رسول پاک نے مسلمانوں کے لشکر کا علم ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر کو دیا تھا، اور یہ علم سفید رنگ کا تھا، اور ایک علم کالے رنگ کا تھا جو حضرت علی کو دیا گیا تھا مہاجروں میں سے، اور ایک اور کالے رنگ کا علم تھا، وہ ایک انصاری کو دیا گیا تھا۔ یہ آپ سیرت النبی از ابن ہشام کے متعلقہ صفحے پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہرے رنگ کو اسلام میں کوئی فضیلت حاصل ہوتی یا ہرا رنگ اسلام کا نمائندہ ہوتا تو غزوہ بدر میں لشکر کا علم ہرے رنگ کا ہوتا۔ اچھا، اور پھر اسی غزوے کی بات نہیں ہے، رسول پاک کی زندگی میں آپ جتنے بھی غزوے ہیں سب میں پڑھ لیں، آپ کو کہیں بھی ہرے رنگ کا ایک آدھ دفعہ شاید تذکرہ مل جائے، ورنہ ہرے رنگ کا علم نہیں ہے۔ اچھا، رسول پاک کی وفات کے بعد جو صحابہ کا جو لشکر جاتے تھے، وہ بھی ان میں بھی کبھی ہم نے اس کو نوٹ نہیں کیا کہ ان کے جو ہے لشکروں کے جو علم ہوتے تھے وہ ہرے رنگ کے ہوتے تھے۔ ایسا تاریخ میں تاریخ اس ذکر سے مکمل طور پر خالی ہے، یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو ہرے رنگ کو آپ کیسے اسلام سے منسوب کر سکتے ہیں جب ہماری تاریخ تو ہمیں ایسا نہیں بتاتی؟ سبز رنگ کو یا ہرے رنگ کو اسلام سے منسوب کرنے کی جو ایک اور وجہ نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو گنبد بنا ہے وہ سبز رنگ کا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک کی رحلت کے بعد لوگوں نے آپ کی قبر مبارک پر جو گنبد بنایا تھا وہ سبز رنگ کا تھا اور آج تک اسے تبدیل نہیں کیا گیا، اور ایسا سمجھنا لا علمی ہے۔ سچ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ گنبد نہیں تھا، اور نہ تابعین کے زمانے میں۔ روضہ رسول پر گنبد پہلی مرتبہ 678 ہجری مطابق 1279 عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ یہ آپ ہسٹری کی متعلقہ صفحے پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو گنبد بنایا گیا وہ 678 ہجری میں بنایا گیا، یعنی رسول پاک کی رحلت کے 650 سال سے زائد گزر جانے کے بعد پہلی مرتبہ قبر مبارک پر ایک گنبد بنایا گیا تھا، اور یہ گنبد سبز رنگ کا نہیں تھا بلکہ سلور کلر کا تھا، اور یہ گنبد حجاز کے کسی حاکم نے نہیں بنایا تھا بلکہ مصر کے ایک مملوک سلطان المنصور قلاؤن کا بنایا ہوا تھا، اور یہ تھا تو گنبد، لیکن یہ سبز رنگ کا نہیں تھا۔ سبز رنگ کا گنبد کب بنا ہے؟ 13ویں صدی ہجری میں۔ 7ویں صدی کے ہجری کے بعد اور 13ویں صدی عیسوی کے بعد جب دوسری مرتبہ گنبد بنایا گیا تو یہ 1813 عیسوی یا 1228 ہجری میں بنایا گیا، اور یہ سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کے زمانے میں بنایا گیا، اور اس کو بنانے والے سلطان کا نام تھا سلطان محمود ثانی، اور اس وقت بھی یہ گنبد سبز رنگ کا نہیں تھا۔ اس گنبد پر سبز رنگ بعد میں سلطان محمود دوئم کے بیٹے سلطان عبد المجید اول کے زمانے میں اس پہ ہرا رنگ کیا گیا، اس گنبد پر ہرا رنگ کیا گیا۔ سلطان عبد المجید اول 1839 میں تخت پر بیٹھا تھا۔ یہ آپ خود بھی گوگل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کم از کم 1839 عیسوی کے بعد اس گنبد پر ہرا رنگ کیا گیا، جسے آج تک تبدیل نہیں کیا گیا۔
لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس گنبد کا رنگ مقامی سعودی حکومت تبدیل کر کے لال یا نیلا یا کسی اور رنگ کا کر دے۔ تو یہ جو سبز گنبد نظر آ رہا ہے، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 12 یا 1300 سال بعد سبز رنگ کا ہوا ہے۔ تو یہ تو انسانوں کا کیا ہوا رنگ ہے جو پہلے بھی تبدیل ہوا اور آئندہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسے اسلام سے منسوب کرنا لا علمی یا ناسمجھی کی وجہ سے ہے۔ قومی پرچم کا دوسرا فیچر ہے ہلال یا چاند۔ ہمارے قومی پرچم پر چاند بنا ہوا ہے ہلال کی شکل میں۔ ہلال کو بھی لوگ اسلام کی علامت تصور کرتے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ بیماروں اور زخمیوں کے علاج کا ایک بین الاقوامی ادارہ ہے ریڈ کراس۔ اس ادارے کا نشان لال رنگ کا صلیب کا نشان یا کراس ہے۔ جب وہ ادارہ پاکستان یا کسی دوسرے مسلم ملک میں اپنی خدمات انجام دینا چاہتا ہے تو اسے ان ملکوں میں اپنا نام بدل کر ریڈ کریسنٹ رکھنا پڑتا ہے، یعنی سرخ ہلال، اور اپنی علامت بھی بدل کر ایک لال رنگ کا ہلال بنانا پڑتا ہے، کیونکہ مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ ہلال اسلام کی نمائندگی کرنے والی علامت ہے، حالانکہ ہلال کا اسلامی علامت ہونے کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ سنت میں، نہ سیرت میں۔ تو پھر ہلال کی تصویر کو اسلامی علامت سمجھنے کا کیا جواز ہے؟ جواز یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام میں شمسی مہینے نہیں ہوتے بلکہ قمری مہینے ہوتے ہیں، یعنی اسلام کا کیلنڈر قمری ہوتا ہے یا اسلام میں لونر کیلنڈر رائج ہے۔ لیکن جن ملکوں میں شمسی کیلنڈر رائج ہے ان کی مذہبی یا قومی علامت سورج تو نہیں ہے۔ کتنے ملک ہیں جن میں شمسی کیلنڈر رائج ہے اور ان کے قومی پرچموں پر سورج کا نشان بنا ہوا ہے، جبکہ خود پاکستان میں بھی سرکاری اور عوامی سطح پر شمسی کیلنڈر بلکہ عیسوی کیلنڈر رائج ہے۔ چاند کو اسلامی علامت سمجھنا بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے جس میں چاند سے کئی لاکھ گنا بڑے ستارے اربوں کھربوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ چاند ہمیں زمین سے بڑا نظر آتا ہے اور ستارے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہم اسپیس میں جا کر دیکھیں تو چاند کہیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ چاند بے حد چھوٹا ہے، اور جو اللہ نے ستارے بنائے ہیں کائنات میں وہ تو اربوں کھربوں کی تعداد میں ہیں۔ تو اللہ کی علامت یا اللہ کے دین کی علامت ایسی چیز کو سمجھنا، چاند کو جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کائنات میں، اس کو اسلام کی علامت بنا دینا، یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں لگتی۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو چاند کے مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ مہینے اسلام کے متعارف کردہ مہینے نہیں ہیں، اسلام نے متعارف نہیں کرایا، بلکہ یہ مہینے اسلام سے پہلے عرب کفار میں رائج تھے۔ عربوں میں پہلے سے رائج تھے اسلام سے پہلے، جب عرب مشرک ہوا کرتے تھے، جن عربوں کو ہم جاہل کہتے تھے کہ وہ دور جاہلیت کا زمانہ تھا۔ یہ دور جاہلیت کے زمانے کے مہینوں کے نام ہیں، جو کہ بعد میں جب وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی، تو مہینوں کے نام وہی چلتے رہے، کیونکہ اس کو بدلنے کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اسلام تو ظاہر ہے کہ ہدایت کا دین ہے، مہینے کو بدلنے کا یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر چاہیں تو لوگ جو ہے گریگورین کیلنڈر رائج کر لیں، چاہیں تو کوئی اور شمسی کیلنڈر رائج کر لیں، اس کا اسلام کی مبادیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیشنل فلیگ کا تیسرا فیچر ہے اسٹار یا ستارہ۔ اگر ستارہ اس طرح چاند کے ساتھ بنایا جائے جیسا ہمارے پرچم پر ہے تو اسے ماضی کے مسلمان اسلام کی علامت سمجھتے تھے، اور ہندوستان کے مسلمان آج بھی شادی کے موقع پر یا کسی اور خوشی کے موقع پر چاند تارے والی جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ اچھا، اگر ستارہ چاند سے الگ کر کے بنایا جائے تو اسے اسلام کی علامت نہیں سمجھا جائے گا۔ ستارہ دراصل یہودیوں کی مذہبی علامت ہے۔ یہودیوں کی مذہبی کتاب تورا، جسے ہم لوگ تورات کہتے ہیں، اور عیسائیوں کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق کنگ ڈیوڈ کے لشکر کے جھنڈے پر ایک ستارہ بنا ہوتا تھا،
اور اس ستارے کو ڈیوڈ اسٹار کہا جاتا تھا۔ یہ ستارہ 6 کونوں والا ہوتا تھا اور اسرائیل کے قومی پرچم پر یہی ستارہ یا ڈیوڈ اسٹار بنا ہوا ہے۔ کنگ ڈیوڈ کو مسلمان حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے یہ معمولی تبدیلی کر لی کہ ستارہ 5 کونوں والا کر لیا۔ اچھا، عیسائیوں میں ایک مذہبی ستارہ ہوتا ہے اور وہ ستارہ بھی 5 کونوں والا ہوتا ہے۔ یہ ستارہ کرسمس سے پہلے جب چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد گھروں اور چرچوں پر آویزاں کیا جاتا ہے۔ ستارے کو مذہبی علامت عیسائیوں اور یہودیوں نے بنایا ہے، لیکن مسلمانوں میں یہ اہمیت صرف اس وقت ہے جب ستارہ چاند کے ساتھ ہو، یعنی ہلال کے بیچ میں بنا ہوا ہو۔ لیکن مسلمانوں میں جو چاند کے بیچ میں ستارے کی تصویر بنائی جاتی ہے، یہ غیر حقیقی اور غیر سائنسی یا فرضی اور تصوراتی ہے۔ لوگ ہلال کو یہ سمجھتے ہیں کہ چاند اتنا ہی ہے، اس کے بیچ میں کچھ بھی نہیں، خالی جگہ ہے، لہٰذا ایک ستارہ یہاں پہ نظر آ سکتا ہے اگر آسمان میں موجود ہے۔ تو یہ ایک فرضی اور تصوراتی بات ہے۔ ہلال کی شکل میں جو چاند نظر آ رہا ہوتا ہے، چاند صرف اتنا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کرے میں گول حصے میں جتنا حصہ جو نظر نہیں آ رہا، وہاں پہ در حقیقت چاند ہوتا ہے، جو کہ ہمیں اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے، ورنہ اس جگہ پہ چاند کی باڈی ہوتی ہے اور اس جگہ کوئی ستارہ کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ تمام ستارے چاند سے بہت دور ہیں۔ چاند تو صرف زمین سے 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، باقی ستارے جو ہے نا وہ کئی کروڑ میل کے فاصلے پر ہیں۔ نظام شمسی والے جو ستارے ہیں نا، وہ بھی جو ہے کروڑوں کے فاصلے پر ہیں، اور جو اس نظام شمسی سے اوپر کے ستارے ہیں وہ تو اربوں خربوں میل کے فاصلے پر ہیں، ان کی تو روشنی کئی لاکھ سال میں ہم تک پہنچتی ہے۔ آج جو ہمیں ستارے نظر آ رہے ہیں نا، وہ اوپر والے جو ستارے نظام شمسی سے ہٹ کے جو ہے نا، وہ ستارے جو آج نظر آ رہے ہیں نا ہمیں، یہ کئی لاکھ سال پہلے اس جگہ تھے، ابھی یہ اس جگہ پر نہیں ہے۔ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اس میں چاند کی اوقات کیا ہے، چاند کی حیثیت کیا ہے، یہ اگر آپ باہر سے کبھی دیکھیں نا تو اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے، تو جس چاند کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کائنات کی نظر میں، کائنات کے مقابلے میں، اس چاند کو ہم اللہ کی یا اللہ کے دین کی علامت بنا رہے ہیں۔ کچھ تو ہمیں سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ اچھا، جب ہم ہلال کے بیچ میں ایک ستارہ بنا دیتے ہیں جیسا کہ ہمارے پرچم کے اوپر ہے، تو یہ مکمل طور پر ایک غیر حقیقی اور غیر سائنسی اور فرضی تصویر ہے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں چاند کے مختلف فیزز کی، تو اس میں آپ آخر کی جو ہے وہ بالکل ہی نیچے والی کو چھوڑ کے اس کے آس پاس کی جو 2 تصویریں ہیں، جس کو ویننگ کریسنٹ مون یا ویکسنگ کریسنٹ مون کہا جاتا ہے، آپ اس میں دیکھیں جو وائٹ حصہ نظر آ رہا ہے وہ تو بے شک ہے، اس پہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، لیکن جو بلیک حصہ نظر آ رہا ہے در حقیقت چاند تو ادھر بھی ہے، لیکن اس جگہ چاند نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن چاند ہے اس جگہ۔ تو اس بیچ میں کوئی ستارہ کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا۔ کیوں نظر نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ چاند زمین سے کافی قریب ہے، صرف 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور باقی جتنے بھی ستارے ہیں وہ تو کروڑوں اور اربوں خربوں میل کے فاصلے پر ہیں۔ اس لیے اس ہلال کے بیچ میں چاند بنانا نہایت ہی غیر حقیقی منظرنامہ پیش کرنے کے برابر ہے۔ آپ ایک ایسی فرضی تصویر تو بنا سکتے ہیں کہ بھئی چاند ایک بڑا سا ہلال بنا لیں، اس میں 10 ستارے ڈال دیں، تو کیا ہوگا، وہ جو ہے وہ صرف ایک فرضی تصویر مانی جائے گی، لیکن قومی پرچم پر اس قسم کی فرضی تصویر بنانا مناسب نہیں ہے۔ یہ غیر حقیقی اور غیر سائنسی تصویر ہے، اس کو نہیں بنانا چاہیے تھا۔ قومی پرچم کے چوتھے پہلو یعنی سفید رنگ پر بات کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام 57 مسلم ممالک کے پرچموں میں سے کتنے جھنڈوں پر نمایاں سبز رنگ ہے اور کتنے پرچموں پر چاند بنا ہے اور کتنے پر ستارہ۔ یہ آپ کو تمام 57 اسلامی ممالک کے پرچم نظر آ رہے ہیں، ان کو غور سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ نمایاں ہرے رنگ والے جھنڈے کم ہیں، اور چاند ستاروں کی علامت بھی کم جھنڈوں پر بنی ہوئی ہے۔ تمام 57 ممالک کے قومی پرچموں کے اعداد و شمار آپ کو نظر آ رہے ہیں۔
واضح ہرا رنگ سے مراد یہ ہے کہ جس جھنڈے کا آدھا یا آدھے سے زیادہ حصہ ہرے رنگ کا ہو اسے نمایاں ہرا رنگ والا جھنڈا کہا جائے گا، اور جس جھنڈے کا آدھا یا آدھے سے زیادہ حصہ لال رنگ کا ہو اسے نمایاں لال رنگ والا جھنڈا کہا جائے گا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ نمایاں ہرے رنگ والے جھنڈے صرف 9 ہیں، یعنی باقی 48 ملکوں کے مسلمان اس بات سے بے خبر ہیں کہ ہرا رنگ اسلام کی علامت ہے، یا وہ جانتے ہیں کہ ہرا رنگ اسلام کی علامت نہیں ہے۔ اور جن پرچموں پر ہرا رنگ ہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ کوئی علاقائی وجہ ہو۔ اچھا، نمایاں لال رنگ کے جھنڈے بھی 9 ہیں اور ان کی وجہ بھی ظاہر ہے مقامی ہی ہوگی۔ وہ جھنڈے جن پر چاند بنا ہے، چھوٹا یا بڑا، ان کی تعداد 12 ہے، اور جن پرچموں پر ایک تارا یا زیادہ تارے بنے ہیں ان کی تعداد 20 ہے، اور ایک چاند اور ایک ستارہ والے پرچموں کی تعداد صرف 7 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 57 مسلم ممالک میں سے 50 ملکوں کے لوگوں کو چاند تارے کی مذہبی اہمیت کا علم نہیں، یا وہ جانتے ہیں کہ اسلام میں ایسی کسی مذہبی علامت کا وجود نہیں ہے۔ تو 57 ملکوں میں سے صرف 7 ملکوں میں اگر ایک چاند اور ایک تارے والا جھنڈا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چاند تارے کی کوئی مذہبی اہمیت ہے نہیں، ورنہ سب ملکوں کے یا آدھے سے زیادہ ملکوں کے قومی پرچموں پر چاند تارا بنا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ اور ایک چاند اور ایک تارا یہ تو شاعری میں اور کہانیوں فلموں میں چلتا ہے، جیسے کہ وہ گانا ہے نا، ایک میرا چاند ایک میرا تارا، امی کی لاڈلی ابا کا پیارا، تو یہ نسیم بیگم کا بڑا اچھا پاکستانی فلمی گانا ہے۔ لیکن اس میں بھی دیکھیں بچوں سے بات کی جا رہی ہے، بچوں سے تو چل جاتا ہے، لیکن قومی پرچم پر ایسی غیر حقیقی غیر فطری تصویر بنا دینا اور اسے مذہبی رنگ دینا، یہ تو کسی بھی صورت سے مناسب نہیں۔ اب آخر میں ہم قومی پرچم کے چوتھے پہلو سفید رنگ پر گفتگو کرتے ہیں، اور در حقیقت قومی پرچم میں یہی ایک فیچر ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور بہتری کی علامت ہے۔ اس سفید رنگ کے اضافے کی تجویز قائد اعظم محمد علی جناح نے دی تھی۔ بابائے قوم نے سفید رنگ کو غیر مسلم برادری کی نمائندگی کے لیے تجویز کیا تھا، اور یہ واضح اشارہ ہے کہ پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنا ہے، یہ ملک میں بسنے والے تمام غیر مسلموں کا بھی وطن ہے۔ سفید رنگ امن شانتی کی علامت بھی ہے، اور صدیوں پہلے بھی سفید رنگ کو امن کی علامت سمجھا جاتا تھا اور آج بھی مانا جاتا ہے۔ قائد اعظم کا ویژن پاکستان کے بارے میں یہی تھا کہ اس ملک میں امن و امان کا بول بالا ہوگا اور یہ ملک خوشحالی اور ترقی کی جانب گامزن رہے گا، اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ملک کو قائد کے ویژن کے مطابق بنائیں، اور مجھے امید ہے ہم ایک دن ملک کو قائد کے ویژن کے مطابق ضرور بنائیں گے۔ آخر میں یہ عرض کر دوں کہ ان تمام معروضات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کا پرچم تبدیل کر دیں۔ یہ ملک کا پرچم بار بار تبدیل نہیں کیا جاتا ہے، جو ایک بار بن گیا، اب یہی ہمارے ملک کی علامت ہے، اور ہم اسی پرچم کو قائم رکھیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اب جو ہے زمانہ معلومات کا اور انفارمیشن کا ہے، لوگوں کو ظاہر آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا کہ یہ پرچم میں جو چاند تارا ہرا رنگ وغیرہ بنایا گیا یہ غیر حقیقی اور لا علمی کی بنیاد پر تھا، لیکن ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کو ہم شعور دیں اور آگاہی دیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، علم ہو جائے گا، تو بہت سارے مسئلے اس کے بعد خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے توجہ سے سنا، پھر ملیں گے۔